بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں ایک روز مہاجرین و انصار کی خواتین کا ایک جگہ اجتماع ہونے والا تھا۔ انہوں نے بنت رسول سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کی بارگاہ قدسیہ میں درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ دو جہان کی عورتوں کی سردار نے اپنے لباس مبارک کا خیال کیا تو سوچنے لگی، آپ کو توقف و تامل دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی ان کے ساتھ ضرور جاؤ، ہمارا طریقہ دوسروں کو مایوس و نا امید کرنا نہیں۔ والد محترم کا حکم سنا تو آپ مجلس میں تشریف لے گئی۔ جب اس اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد آپ واپس اپنے حجرہ نور میں تشریف لائیں تو اظہار تأسف فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس اجتماع میں شرکت کرنے والی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو بلایا جائے تاکہ مجلس کا حال پوچھا جائے۔ چنانچہ ایک عورت دربار رسالت میں حاضر ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مجمع کا حال بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کسی اجتماع میں تشریف لے گئی تو آپ کے پاس لباس سے فخر و منورہ کی تجلیات سے تمام عورتیں حیران و ششدر رہ گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ اے اللہ کی قسم، اللہ اس قسم کے کپڑے کہاں سے آئے ہوں گے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس عورت کی گفتگو سنی تو والد گرامی کے حضور میں عرض کی، ابا جان مجھے وہ کپڑے کیوں نظر نہ آئے تاکہ مجھے بھی شادمانی ہوتی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تجھے ان کپڑوں نے زبائش نہیں دی بلکہ ان کپڑوں کی زبائش اس لیے تھی کہ تمہارے زیب بدن تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ کے یہود کی چند عورتیں حاضر ہوئیں اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی، ہمارے گھر میں شادی ہے جس میں ہم نے کافی مہمانوں کو بلایا ہے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ہماری اس محفل میں ضرور شرکت کرے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو وقت مقررہ پر تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی تمہیں یہودیوں کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے والد محترم کا حکم بصر و چشم قبول کر لیا۔ یہودی عورتوں نے بنت رسول کو اپنی شادی کی تقریب میں اس لیے مدعو کیا تھا کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لباس انوار میں کئی پیغام لگے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیغام لگا ہوا سادہ لباس پہن کر آئیں گی تو ہم ان کا تمسخر اڑائیں گی کہ یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہودی عورتیں میرا مذاق نہ اڑائیں۔ بنت رسول کو یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس سے ایک نہایت ہی خوبصورت جوڑا لے کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ یہودیوں کی شادی میں شرکت کے وقت اسے پہنے۔ چنانچہ جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا وہ جنت کا لباس پہن کر اس شادی میں شریک ہوئیں تو یہودیوں کے رنگ اڑ گئے۔ وہ انتہائی قیمتی زرق برق لباسوں میں ملبوس اس گمان میں بنت رسول کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گی تو ہم ان کے لباس پر یوں تنقید و تبصرہ کریں گی، مگر اب تو ان کی آرزوؤں پر اوس پڑ چکی تھی۔ تاہم انہوں نے آپ کو نہایت عزت و وقار اور احترام کے ساتھ اپنے درمیان میں بٹھا لیا۔ جناب سیدہ نے اس جوڑے کو سنوارتے ہوئے ایک کنارہ ذرا سا اوپر اٹھایا تو اس سے نور کی شعاعیں نکل کر فضا میں منعکس ہونے لگی۔ یہودیوں نے ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اور بھی مرعوب ہو گئی اور پھر کہنے لگی، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا، اپنے ابا جان سے۔ عرض کیا، آپ کے ابا جان نے کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا، جبرائیل سے۔ عرض کیا، جبرائیل کہاں سے لائے؟ فرمایا، جنت سے۔ یہودیوں نے بے شک آپ سے فرما رہے ہیں۔ پھر ان سب نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں سے بعض کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے اور بعض نے ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے اپنے شوہروں سے طلاق حاصل کر لی۔